پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنی عظیم الشان خلقت کے طور پر، جس کے اندر انسان اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، یہ کہ خدا تعالیٰ نے کیوں خلق کیا ہے، کیوں انسان کو خلق کیا ہے، یہ وہ موضوعات ہیں جو کبھی نہ کبھی انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان موضوعات کو سوچتے تو ہیں لیکن اس کو منطقی عقلی طریقے سے جواب نہیں دے پاتے، تو بہرحال کچھ نہ کچھ ابہام لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی سوال یہ کرے کہ کیوں خدا نے خلق کیا، نہ خلق ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر خلق کر ہی دیا تھا تو انسان کو امتحان میں کیوں رکھا، آزمائش میں کیوں رکھا؟ اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ یہ بھی پوچھتا ہے یا حتیٰ جواب بھی کہ بھائی میں نہیں چاہتا کہ خدا کے اس امتحان کا حصہ بنوں، تو میرے اوپر جبر کیوں کیا گیا، میں اس امتحان کا حصہ بنوں، میں نہیں آنا چاہتا اس کے اندر۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، خاص کر اگر کوئی بچہ یہ سوال کرے، کہ اس کو مناسب جواب دیا جائے، عقل پر مبنی جواب دیا جائے، اور اس کو صرف ٹالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو مجالس عرض کی، اس کے اندر اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ بچے کا جو سوال کرنے والا ذہن ہو، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ صرف اس صورت میں باقی رہ پائے گا کہ اس کو صحیح جواب ملتے رہیں، ورنہ خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ہم سے سوال نہیں کرتا۔ اب یہ جو موضوعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ عقائد کے موضوعات ہیں۔ اس کے لیے بہت اچھا ہو کہ انسان عقائد کی کلاسز میں شرکت کرے، عقائد کے دروس کے اندر جائے، ان کتابوں کو پڑھے، لیکن انتہائی اجمالی طور پر، جس کا بعض اوقات اثر الٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس خاطر کہ کم سے کم اجمالی طور پر عرض کر دوں، آپ کی خدمت میں چند منٹ عرض کروں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے معتقد ہیں، تو اس کے پیچھے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں خلق ہوئی ہیں یہ خود سے خلق نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ ہر چیز کسی خالق کی محتاج ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے، اس کو اس نے خلق کیا، اس نے اس کو خلق کیا۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ یہ سلسلہ کس پہ رک سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس جگہ رک سکتا ہے جہاں پر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز ممکن الوجود ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی اس کے نقص کو پورا کرے، تو اسے کسی کی ضرورت ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا لیکن رکے گا وہاں پر جو واجب الوجود ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود پہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے، تو اس واجب الوجود کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ اس کو کسی کے اوپر انحصار نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اپنی ذات کے اندر مستقل ہو۔ تو ہم کہتے ہیں جو واجب الوجود ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، مستقل ہوگا، اس کے اندر ہر صفت کا کمال ہوگا، چونکہ اگر کوئی نقص ہوا تو محتاج ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا تو واجب الوجود نہیں ہوگا، واجب الوجود نہیں ہوگا تو سلسلہ اس کے اوپر نہیں رک سکتا۔ اب اگر اس کے اندر ہر صفت کا کمال ہوگا تو پھر اس میں بہت ساری صفتیں آتی ہیں، مثلا علم کی صفت بھی آخری سطح پہ ہوگی، تو جس کے اندر کوئی نقص ہوگا وہاں پہ بات رکے گی نہیں، وہ ممکن الوجود ہوگا۔ جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا وہ واجب الوجود ہوگا، وہاں پہ بات رک سکتی ہے۔ جب واجب الوجود ہوگا تو اس میں صفتیں ہوں گی، اس میں کمال ہوگا، ہر صفت کا کمال ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آیا خلق کرنا، خالق ہونا اچھی صفت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں خالق ہونا اچھی صفت ہے۔ یہ واجب الوجود میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہاں، چونکہ صفت اچھی صفت ہے، اس کا واجب الوجود میں ہونا ضروری ہے۔ کمال بھی ہونی چاہیے یا تھوڑی سی کم ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑی سی کم بھی قبول نہیں ہے، کمال بھی ہونی چاہیے۔ تو خلقت، خالق ہونا واجب الوجود کے اندر کمال پہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی خالق کمال کا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں مطلق، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق کمال کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے خلق ہونے کا امکان ہوا تو خالق خلق کر دے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی مثال عرض کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کو مدد کرنے کی خواہش ہے،
چاہتا ہے دوسروں کی مدد کرے. اب اس کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس نے اس سے نہیں کہا کہ میری مدد کرو، لیکن اس کے حال سے پتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، تو یہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ہم کہتے ہیں یقیناً کرے گا. اچھا کیوں نہیں کرے گا؟ اگر مجبور ہوا تو نہیں کرے گا، نہیں جانتا ہوا تو نہیں کرے گا، کسی بھی وجہ سے اس کو کسی کمی کا خطرہ ہوا تو شاید نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ سب نہ ہوا، جانتا بھی ہوا، طاقت بھی ہوئی، کمی کا مسئلہ بھی نہیں ہوا، تو پھر مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ پھر تو یقیناً کرے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خدا ہے، یہ جو واجب الوجود جس کے اوپر معاملہ رکا تھا، یہ علیم ہے، ایسا علم رکھتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں. قدیر ہے، ایسی قدرت رکھتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. خالق ہے، ایسا خالق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی مخلوق کے خلق ہونے کا امکان ہوا تو خدا یقیناً اسے خلق کر دے گا. امکان نہیں ہے کہ خدا خلق نہ کرے. اب سوال یہ ہے، کیا خدا نے کوئی ایسی مخلوق خلق کی ہے جس کے اندر سارے کمالات پہلے دن سے موجود ہوں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں خلق کی ہے. وہ فرشتے ہیں، سارے کمالات ان کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کسب نہیں کیے ہیں، کمائے نہیں ہیں، خود سے ہیں. کیا خدا نے ایسی مخلوق خلق کی ہے جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے اور کما بھی نہیں سکتا؟ ہاں وہ بھی خلق کی ہے، ان کو ہم جمادات کہتے ہیں. کیا خدا ایسی کوئی مخلوق خلق کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو؟ چاہے تو سارے کمال لے لے اور چاہے تو جو ہے اس کو بھی چھوڑ دے. یہ کر سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کر تو سکتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ پاسبلٹی تو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے خلق کر دیا ہے. چونکہ خدا کی خالقیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جیسے آپ کہیں گے کیا کوئی ایسی مخلوق ہو سکتی ہے جو پیدائش کے وقت ہماری مثال میں ایسے ہی 0 ہو، چاہے تو 100 پہ جائے، چاہے تو 0 کے بھی -100 چلا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے ہاں ہو تو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے خلق کر دی ہے. وہ مخلوق ہے انسان. انسان خلقت کے نظام میں ایسی مخلوق ہے جو پیدائش کے وقت، خلق ہوتے وقت فرض کر لیتے ہیں کہ تمام کمالات کی طاقت رکھتی ہے اور تمام کمالات کو کھونے کی بھی طاقت رکھتی ہے. چاہے گا تو کمالات لے لے گا، نہیں چاہے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا امکان تھا؟ ہاں بالکل امکان تھا. تو خدا نے خلق کیا یا نہیں کیا؟ کر دیا. وہ انسان ہے. اب جب کہ یہ خلق ہو گیا تو پھر سوال ہے کیا یہ اچھا بن سکتا ہے؟ جی ہاں، فرض کے مطابق یہ بہت اچھا بن سکتا ہے. فرشتوں سے بھی اچھا؟ بالکل فرشتوں سے بھی اچھا. کیا یہ برا بن سکتا ہے؟ بالکل برا بن سکتا ہے. کتنا برا؟ پتھروں سے بھی پست. بعض انسانوں کو خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ آتش جہنم کا ایندھن ہے. پتھروں سے ہی پست ہو جائیں گے. اب اگر ایسا ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی اچھا بن سکتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا پہلو چاہیے جو اسے فرشتوں سے بہتر بنائے. اور اگر یہ انسان اتنا پست بن سکتا ہے تو پست بننے کے لیے بھی کوئی پہلو چاہیے کہ اس کو اتنا پست لے کے جائے. تو سمجھ لیجیے اس انسان کے اندر عوامی مثال کے مطابق ایک سیڑھی چاہیے اوپر جانے کے لیے، ایک سیڑھی چاہیے نیچے جانے کے لیے. جس کی مرضی آئی اوپر کی سیڑھی سے اوپر جائے، جو نہیں چاہ رہا وہ نیچے کی سیڑھی سے نیچے جائے. وہ جو اوپر کی سیڑھی اوپر جانے کے لیے ہے وہ روح ہے، اور جو نیچے کی سیڑھی نیچے جانے کے لیے ہے وہ جسمانی خواہشات ہیں. اگر کوئی اپنی روح کو ترقی دینے پر آ گیا تو وہ اوپر کی سیڑھی کو پکڑ کے اوپر جا رہا ہے. اور اگر کوئی اپنی روح کو بھلا بیٹھا، نفس کو بھلا دیا اور نفس کی ساری صلاحیتوں کو دفن کرنا شروع کر دیا، سمجھ لیجیے اس نے نیچے کی سیڑھی پکڑ لی ہے، اب وہ نیچے جا رہا ہے. اس کو آئے کریمہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا،
تو جو انسان اپنی روح پہ محنت کرے گا، اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا، اس کو پاکیزہ بنائے گا. کیا مطلب پاکیزہ بنائے گا؟ غلط صفتوں کو دور کرے گا، اچھی عادتوں کو اندر لائے گا. یہ انسان اوپر کی سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے، یہ اوپر چڑھے گا. اور جس نے یہ کام نہیں کیا اور وہ لگ گیا اپنی حیوانی خواہشات کے اوپر، طاقت میرے پاس آ جائے، شہرت میرے پاس آ جائے، لذتیں مجھے ملتی رہیں، سب کو میں محروم کر دوں، میرے پاس یہ میرے پاس وہ، جو اس راستے پہ چل نکلا وہ اس نیچے کی سیڑھی پہ جا رہا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ اپنی حیوانی نفسانی خواہشات کے اندر اتنا پست ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے. اچھا اب سوال آگے بھی ہے، میں جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ کہ اگر انسان یہ کر سکتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے اوپر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسانی خواہشات کی لے میں بہہ کر نیچے چلا جائے، تو پھر ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اسے کہتے ہیں امتحان. امتحان بہت ضروری ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا کون اوپر گیا کون نیچے گیا؟ تو بیچ میں امتحان آ گیا کہ اب جب کہ انسان یہاں پہ ہوگا تو اس کے سامنے کچھ امتحان آئیں گے. اگر وہ ان امتحانوں میں اپنے تزکیہ نفس سے کامیاب ہوا اوپر جائے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ امتحان میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ نیچے جائے گا. اصل معاملہ اس دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا یہ ہے، یہ اصلی معاملہ ہے. باقی سب چیزیں فروعات ہیں. کہاں جاب کروں گا، کہاں سوؤں گا، کیا کھاؤں گا، کدھر بیٹھوں گا، یہ سب چیزیں فروعات ہیں. اصلی مسئلہ ہماری زندگی کا یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وعجل فرج. اچھا اب ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا. آپ کہیں گے بھئی ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ روح ہے، ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات کا مقابلہ ہونا چاہیے. لیکن انکار تو کوئی نہیں کرتا، لیکن روح کے ہونے کو احساس بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں. بدن تو آئینے میں نظر آ جاتا ہے، صبح صبح اٹھتے دیکھنا ہوتا ہے، لیکن روح ہے بھی یا نہیں ہے تو کیسی روح ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. اب کوئی آئینہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں یہ دکھائے کہ ہماری روح کیسی ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتا. اچھا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ کیا تمہیں شک ہے کہ روح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہیں گے ہم کہ ہمیں شک ہے. ہم کہیں گے نہیں ہمیں معلوم ہے کہ روح ہے. تو اگر روح ہے تو اس کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بہتری کے لیے کیا کروں؟ کیونکہ روح کو ہی مجھے تربیت دینی ہے نا، تزکیہ کرنا ہے، بہتر سے بہتر بنانا ہے. تو چند پوائنٹس ہوتے ہیں. جس طرح جسم کے لیے مثلا لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں تاکہ جسم صحیح رہے، روح کے لیے بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ انسان کی روح ترقی کرے، انسان کی روح کمالات کو حاصل کرے. وہ کمالات کیا ہوتے ہیں پہلے وہ بھی تھوڑا سا عرض کر دیں، پھر اس کے بعد اس بات کے اوپر کہ انسان اپنی روح پہ کام کرے تو کیسے کام کرے. وہ کمالات کیا ہوتے ہیں جو انسان کے نفس کو حاصل ہونے چاہیے اسی دنیا کے اندر. بعض اوقات جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کمالات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں پچھلی دفعہ میں شاید کہیں آپ سے عرض کیا کہ میں ہاتھ یوں کروں اور آپ سے کہوں کیا چاہیے اور مٹھی کھولوں اور دے دوں، یہ ہو گیا کمال. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا میں بیمار تھا، میں آپ کے پاس گیا اور میں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرے اوپر ایک پھونک مارنا میری بیماری دور ہو جائے. آپ نے پھونک ماری میری بیماری دور ہو گئی، یہ ہو گیا کمال. بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کمال یہ ہے. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، جس طرح ڈسپرین گولی ہے بدن پہ اثر کرتی ہے، کافر ہو مسلمان ہو فاسق ہو فاجر ہو متقی پرہیزگار، ڈسپرین کو اس کا کچھ نہیں پتا، وہ اثر کرے گی. فنا ملٹی وٹامن ہے وہ باڈی پہ اثر کرے گا چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. اس طرح روح کے اندر کچھ طاقتیں ہوتی ہیں وہ اپنا اثر کریں گی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، فاسق ہو یا متقی ہو، وہ اپنا اثر کرتی ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کوئی ان کاموں کے پیچھے پڑ گیا، اس کے بھی کئی راستے ہیں، یہ سب بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اس کا اخروی کمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ہندو مل جائے گا، ایسے ایسے کام کرے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بھئی یہ کیا کر دیا اس نے۔ اور کوئی نہیں معلوم، میں دوسرے مذاہب کو نہیں عرض کرنا چاہ رہا، ہر مذہب کے اندر لوگ ایسے مل جائیں گے عجیب و غریب کام کرنے والے۔ کوئی مل جائے گا مثلا عیسائی ہے، وہ جادو کر رہا ہے، وہ کسی بیمار کو کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مسلمان بھی کر لے گا۔ تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ بھئی ان کاموں کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں ان کاموں کا تعلق اس طرح سے دین سے نہیں ہے۔ یہ جو چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بتا دیا، کچھ سنا دیا، کچھ پھونک مار دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے اگر نفس پر اسی لیے کام کرے۔ اب نہ ہو کہ کچھ لوگ اسی کے پیچھے چل پڑے کہ چلو ہم بھی کر کے دکھائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آخرت نہیں بنتی۔ آخرت کس بات سے بنتی ہے؟ آخرت اس بات سے بنتی ہے جو خدا نے کہا ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، آخرت اس سے بنتی ہے۔ آخرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جب ہاتھ میں چاہیں گے الائچی لے آئیں گے، امرود لے آئیں گے، سیب لے آئیں گے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، یہ جادو ہے۔ یہ مثلا میں نے چند جن پکڑ لیے، میں نے یہ کر لیا، میں وہ کر دوں گا، اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ایک روایت ملی ہے جس میں اہل بیت نے کہا یہ کر کے دکھاؤ، ایک روایت کوئی لے کر آئے جس میں اہل بیت نے کہا جاؤ تو ہمارے چاہنے والے ہو، مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ تو 4 جن پکڑ کے لاؤ، کس نے کہا؟ کبھی انہوں نے کہا کہ مثلا تم پھلوں کو اس طرح بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ چیزیں نہیں سکھائی انہوں نے۔ ہاں مثلا ان کے چاہنے والے اپنی ترقی کے اندر ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ بھی کر دیتے ہیں، یہ غلط معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا ہدف ہے زندگی کا، نہیں، یہ زندگی کا ہدف نہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ اور میں جو یہاں پہ موجود ہیں، اب کوئی انسان سوچنے لگتا ہے کہ میں بس چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں عبادت کروں، اچھی اچھی نمازیں پڑھوں، پھر مجھے ایسے ایسے خواب نظر آئیں گے، میں سب لوگوں کو کل بتاؤں گا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کیا بچپنا ہے؟ اس لیے عبادتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اس لیے عبادت کرتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہی چیز اس کا ثواب بن جائے گا، پھر آخرت سے محروم ہو جائے گا وہ۔ ان چیزوں کی خاطر کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کشف کر کے دکھاؤں گا کہ کیا ہو گیا، میرے لیے کیا ہونے والا ہے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت صرف عبادت کی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی بندگی کی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے نفس کے اوپر جو بھی تزکیہ کریں الحمدللہ کریں، یا مثلا عبادات کریں، نماز پڑھیں، شب پڑھیں، تہجد کو پھیلا جو کچھ بھی پڑھیں، زیارات آپ پڑھیں، ان سب کا ہدف صرف ایک ہونا چاہیے، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ کیا مکاشفہ ہوگا، کون سی طاقت میرے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا بندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا چاہ دے، نہیں آتا نہ دے، آپ کو اپنی جادوگری تھوڑی کام کرنا ہے۔ تو اعزان محترم، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب اپنی روح پہ کوئی محنت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ہاں یہ پتہ ہے تزکیہ نفس کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بہت سادہ سی بات ہے کہ جو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، مثلا جھوٹ خدا کو پسند نہیں ہے، حسد خدا کو پسند نہیں ہے، بغض، دشمنی، نفرتیں یہ خدا کو پسند نہیں ہے، انہیں نکالو۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام دنیا کا یہ ہے، باقی سب آسان ہے۔ کوئی بندہ خدا اسی ٹائپ کا تھا، جادو وادو دکھانے والا، وہ کہیں غلطی سے عراق پہنچ گیا، نجف پہنچ گیا، اب اس بیچارے کو پتہ نہیں کس نے پھنسایا کہ وہاں کا ایڈریس دے دیا، وہ وہاں پہنچ گیا، اب وہ جا کے وہاں پہ اپنے جادو دکھانا شروع کر دیا اس نے۔ تو مثال کے طور پر میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ زمین سے چند فٹ اونچا کھڑا ہو جاتا تھا، اونچا ہو کے بیٹھ جاتا تھا۔ اب لوگ اس کو دیکھتے تھے تماشا کہ بھئی یہ کیا انسان ہے، یہ 4 فٹ اوپر کر کے بیٹھ گیا، تو یہ کیا ہوا؟ تو ایک عارف تھے، پتہ نہیں نام لینے میں شاید کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ نہیں ابھی نام نہ لوں، کچھ اور کہیں اور سے مکس ہو جاتا ہے، بعض لوگ نام کی مشابہت کی وجہ سے کچھ اور سوچنے لگتے ہیں۔ بہرحال ایک عارف تھے، ان کو بتایا گیا کہ آقا صاحب وہ ایسا ہے، وہ حیات تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے قم کے اندر، اس وقت نجف اشرف میں تشریف فرما تھے۔ تو ان کو بتایا کہ مثلا اس طرح سے کوئی آدمی آیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہندوستان سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا، وہ اس طرح سے چند فٹ اونچا اٹھتا ہے اور اس طرح کے کچھ کارنامے دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو اوائڈ کیا، انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ تو وہ جو بیوقوف تھا وہ ایک دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنا کرتب دکھانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ آیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو زمین سے اونچا کیا۔ اچھا انہوں نے دیکھا کہ بس اب جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے،
چلو چل رہا تھا, انہوں نے جوتی اٹھائی, ہوا میں پھینکی, اس جوتی نے اتنا اس کے سر پہ مارا کہ زمین پہ گرا دیا اس کو, ٹھیک ٹھاک زمین کے اوپر گر گیا. انہوں نے جوتی اپنی سمیٹی اور چلے گئے. اس کے بعد وہ آیا ان کے پاس, کہنے لگا کہ مجھے آپ سے صرف ایک بات پوچھنی ہے, خواہشات پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ اس کو فوراً پتا چل گیا کہ جو جادو میں کر رہا ہوں نا, اس سے بڑا ان کے پاس ہے. اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا تعلق خواہشات کو کنٹرول کرنے سے ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ استاد ہو, یہ بتاؤ یہ کرتے کیسے ہیں؟ ان سے خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی, یہ اس چیپٹر سے محروم رہ جاتے ہیں. پھر کچھ چیزوں میں کنٹرول کر لیتے ہیں, باقی میں نہیں کر پاتے. مثلا اپنی اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر پائے کہ اپنی طاقت کسی کو دکھانے کے محتاج ہے, مرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اپنی طاقت دکھائیں. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے, عارف ہوتا ہے, وہ کبھی اس خواہش میں نہیں مر رہا ہوتا ہے, وہ چھپاتا ہے, وہ ہمیشہ چھپاتا ہے. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے چھپا کر اپنے آپ کو ایسی طاقت پہ پہنچا دیا جو مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو وہ راز پوچھنے آیا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں, ہم سے یہ نہیں ہو پاتا. تو ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہمارے دین نے ہمیں کیا دینا چاہا ہے. ہم لوگ بعض اوقات کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں آدمی ہے نا, وہ کھولتے گھی میں کھڑا ہو جاتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بن جاتی ہیں. ہم لوگوں نے اس کو دینداری سمجھا ہے, یہ دینداری نہیں ہے. دینداری اللہ کی بندگی کا نام ہے. اس بندگی میں کوئی نمائش نہیں ہوتی. آج تک کبھی دیکھا ہے کوئی مثال کے طور پر بہت بڑا عارف ہو, وہ تمام طرف لوگوں کو جمع کر کے دکھائے کہ میں دیکھو میں نماز شب کیسی پڑھتا ہوں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی کیوں کرے گا؟ یہ خدا کے لیے کر رہا ہے, دوسروں کو دکھائے گا کیوں؟ تو یہ روح کی تربیت کا معاملہ ہے. اس کا کوئی تعلق اس نمائش بازی سے اور جادوگری سے نہیں ہے. خدا خود دے دیتا ہے تو بھی چھپا لیتے ہیں, اور خدا نہ دے اللہ کی بندگی کے لیے کام ہونا چاہیے, ان چیزوں کے لیے کام نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, اگر کوئی اپنے روح میں محنت کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ میں نے عرض کیا جو خدا کو پسند نہیں ہے اسے ختم کرے. اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ بندگی کرے, اللہ کی عبادت کرے. مثلا اہل بیت نے روح کی بہتری کے لیے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی حکمت, دانائی کی باتیں, عقل مندی کی باتیں, ان کو پڑھو, اس سے تم لوگوں کی روح تازہ ہوگی. روح کی جیسے بدن کی تازگی کے لیے انسان مثال کے طور پر جاتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ باڈی کو تھوڑا سا اسٹرینتھ ملے, کبھی واکنگ کرتا ہے, کبھی جاگنگ کرتا ہے, کبھی یہ کبھی وہ, تھوڑا فریش ہوتا ہے اس سے. تو انہوں نے فرمایا تم اپنے روح کی تازگی کے لیے حکمت کی باتیں پڑھا کرو, حکمت اور دانائی. اچھا, حکمت اور دانائی کی باتیں کہاں سے پڑھیں؟ اہل بیت کے پاس. ان کے کلامات کو دیکھو, جو باتیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. مثلا بہت نفیس ایک کتاب ہے عربی میں, اس کا نام تھا غرر الحکم, اور اردو میں اس کا نام رکھا گیا تجلیات حکمت. بہت نفیس کتاب ہے جو مولا امیر المومنین کے چھوٹے چھوٹے کلمات کے اوپر مشتمل ہے. 2-3 لفظ, 4 لفظ, 5 لفظ, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. دنیا بسی بھی ہوتی ہے, قوانین ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر اس کے اندر, اصول ضابطے کہ بھئی دنیا گزرتی کیسے. تو مثلا آپ جا کے دیکھیے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کسی کام کے لیے. مثلا وہ کہیں گے جس کو خوش رہنا ہے وہ یہ کرے, جس کو دوست بڑھانا ہے وہ یہ کرے, جس کو دشمنوں کے مقابلے میں مدد چاہیے وہ یہ کرے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی. مثلا ابھی چونکہ ابھی اچانک میرے ذہن میں یہ آ گیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں, ایک جگہ پہ لکھا ہے امام نے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر سے بچنا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ تو یہ 4 کام کر لو تو تم ڈاکٹر سے بچے رہو گے. اللہ کرے کہ مجھے یاد آ جائیں سارے. امام نے فرمایا 4 کام کرو تو تم ڈاکٹر سے بچے رہو گے. مثلا اب ہم لوگوں کو پتہ ہے, پریکٹس کی ضرورت ہے, البتہ شاید ایک آدھ نہ بھی بتاؤ. مثلا فرمایا کہ جب تک بھوک نہیں لگی ہے کھانے کے لیے مت بیٹھو, بھوک لگے تو کھانے کے لیے بیٹھو. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے 3 وقت کھانا بھی کھانا ہے, بھر بھر کے کھانا بھی ہے, اور کام کاج بھی کچھ نہیں کرنا ہے. میز کرسی پہ بیٹھنا ہے, گاڑی میں بیٹھ کے چلتے رہنا ہے, کام کاج کچھ نہیں ہے, کھانا بہت کھانا ہے. تو بھوک کہاں لگے گی پھر ایسے؟
تو پھر ایک کھانا کم کر دو، کم سے کم دوپہر کھانا کم کرے انسان، تاکہ صبح کو کھائے پھر رات کو کھائے، کم سے کم بھوک لگ کے کھائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر سے بچنا ہے، پہلا کام یہ کرو جب تک بھوک نہیں لگی ہے دسترخوان پہ مت بیٹھو۔ دوسری بات فرمائیے، بھوک ختم ہونے سے پہلے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ آپ نے کھانا شروع کیا، آپ کو یہ لگا، مجھے یہ لگا مثال کے طور پر کہ بھائی میں اگر مثلا اتنی پلیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میرا پیٹ پورا بھر جائے گا، تو پھر اتنی پلیٹ مت لو، آدھا لے لو، تھوڑا سا بعد میں اضافہ کر لو، تھوڑی سی بھوک سے پہلے اٹھ جاؤ۔ امام نے فرمایا اس سے تم ڈاکٹر سے دور رہو گے۔ جو ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہو بیچارہ چڑھ رہا ہوگا کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا، یہ سب ایسے ہی کرنے پہ آ گئے، اللہ کہیں اور سے برکت دے دے گا انشاءاللہ۔ تیسری بات امام نے فرمائی کہ خوب چبا چبا کے کھاؤ، جو بھی کھا رہے ہو خوب چبا چبا کے کھاؤ۔ اب ظاہر امام کے کلام کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی اور بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مثال نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال میں چونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں اس لیے اس بات کی تائید کے لیے، البتہ شاہد مثال کے لیے کہ اس کی ایک مثال میں نے دیکھی ہے، 96 سال کا تقریباً ایک آدمی مجھے ملا، 96 ایئرز، 94 یا 96 ایئرز، یہیں گلشن اقبال میں رہتے تھے، شاید ابھی حیات ہوں، بعد میں مل نہیں پایا، تو 94 یا 96 ایئرز۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ماشاءاللہ، اور 94-96 ایئرز میں بھی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں کہا ماشاءاللہ خوب توانائی آپ کے اندر، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو اس نے کہا کہ دو کام کرو۔ اس وقت میں نے یہ روایت بھی نہیں پڑھی تھی مولانا المومنین کی، اس نے کہا دو کام کرو، نمبر 1 جھوٹ نہیں بولنا، کہا جھوٹ بولو گے زندگی کم ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات یہ کہ جتنا بھی کھاؤ اتنا چباؤ کہ کم سے کم پیسٹ بن جائے، منہ کے اندر جیسے ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اتنا پیسٹ بن جائے، پھر پیٹ میں نکال کے لے کے جانا، اس سے پہلے نہیں لے کے جاؤ، خوب چباؤ۔ مولانا نے فرمایا کہ 3 کام یہ ہو گئے۔ چوتھا کام فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے جسم کو خالی کر کے سو، تو مثلا واش روم چلا جائے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو باڈی کو فریش کرے، خالی کرے، پھر سوئے۔ تو امام فرمایا جو یہ 4 کام کرے گا وہ ڈاکٹر سے دور رہے گا، طبیب سے دور رہے گا۔ اچھا اب گویا یہ بات ہے حکمت کی، لیکن اس کا تعلق جسم سے ہے۔ امام نے بہت ساری ایسی باتیں فرمائی جن کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے۔ خوشی، میں نے کہا جیسے خوشی، غم، یہ سب چیزیں بہت نفیس جو جملات ہیں، ان میں وہ جملہ جو میں بہت زیادہ اپنے ذہن میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ الدہر یومان، زندگی 2 دن، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو اتراؤ نہیں، اور جب تمہارے خلاف ہو تو نا امید مت ہونا۔ یہ بہت عجیب جملہ ہے، یہ بہت عجیب بات ہے مولانا المومنین کی، اور یہ کائنات کی بڑی عجیب حقیقت ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو دانائی کی باتیں ہوتی ہیں، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ روح کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ تو جو آدمی اپنی روح کو ترقی دلانا چاہتا ہے عبادت کے ذریعے سے، مثلا نماز میں توجہ کے ذریعے سے، اس کو چاہیے ان چیزوں پر بھی توجہ دے۔ تو پہلی بات جو ہو گئی مثال کے طور پر یہ دانائی اور حکمت کی باتیں ہو گئیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔